अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज हम मौलाना फजल रहमान साहब के पास हाज़िर हुए हैं। मौजूदा जो आलमी वबा के पेश नज़र हुकूमत और अपोजिशन के इक़दामात हैं, हुकूमत क्या कर रही है, अपोजिशन क्या कर रही है, एक पेज पर क्यों नहीं आ रही। बहुत सारे सवालात हैं इस हवाले से। अपोजिशन क्या कर रही है, हुकूमत के अपने मसाइल अलग चल रहे हैं, सूरत हाल पाकिस्तान की अवाम परेशान है, तो कहाँ जा रही है सूरत हाल, इस पर मौजूदा जो हालात इस वक्त चल रहे हैं इस पर मौलाना साहब से बात करेंगे। मौलाना साहब ने टाइम दिया है, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, वेलकम टू शो सर। सर, पहला सवाल ये करूँगा कि हुकूमत और अपोजिशन, मौजूदा जो हालात बने हुए हैं इस वक्त, तमाम इदारे बंद हैं, बड़े बड़े इज्तिमात, नमाज़ों के इज्तिमात, जुम्मे के इज्तिमात, सारा कुछ निज़ाम एक रुका हुआ है। तो ऐसे हालात में अपोजिशन और हुकूमत को मुत्तहिद होकर मुश्तरका एक कौमी हिकमत अमली इत्तफाक राय से इसका मुकाबला करना चाहिए, जो नज़र नहीं आ रहा। फॉल्ट कहाँ पर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने हमेशा इस मसले को एक आलमी वबा समझ कर देखा है और हमने इसको एक इंसानी मसला की नज़र से देखा है। और ज़ाहिर है जी कि आलमी सतह पर जब ये वबा सामने आई, चाहे वो पहले चाइना से, उसके बाद इटली, फिर पूरा यूरोप, फिर ईरान और अब अमेरिका, ये सब अब उसकी लपेट में हैं। और सबसे पहले हमने इस पर लब्बैक कहा। तमाम तर हुकूमत के साथ सियासी इख्तिलाफात और बहुदल मशक़ैन होने के बावजूद हमने पहल की और हमने अपनी खिदमात एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले की। लेकिन तमाम मजहबी तबका, मजहबी हलक़े, मजहबी जमातें, मजहबी मराकज़ वो इस हवाले से ताउन भी कर रही हैं। लेकिन इस वक्त तक हुकूमती हलक़ों की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से कोई उसका मुस्बत जवाब नहीं मिल रहा है और न ही उस हवाले से कोई बड़ी संजीदगी नज़र आ रही है। मीडिया के ज़ोर से लॉकडाउन की बातें, सड़कें रोक देना, शहर को बंद कर देना, बाहर से लोग आ रहे हैं उनको रोक देना, अंदर से कोई शहर से बाहर जा रहा है उनको रोक देना, ये इस हद तक तो इसको प्रोपेगेट किया जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि तफ्तान से लेकर कप्तान तक कहीं पर भी हमें हुकूमती सतह पर कोई संजीदगी नज़र नहीं आ रही है। इब्तिदा में एक अच्छा तासुर सिंध गवर्नमेंट की तरफ से सामने आया था, लेकिन वो भी कुछ उनकी सुई कहीं अटक गई है जब उन्होंने फोकस किया तबलीगी जमात को और जैसे तफ्तान और उस हवाले से जो हुकूमत की गैर ज़िम्मेदाराना रविश थी उसको पस मंज़र में ले जाने के लिए एक नया इशू उन्होंने खोलने की कोशिश की। हालांकि इस वक्त पूरी अपोजिशन ने भरपूर ताउन का इजहार किया है। जब पहली मरतबा 25 मार्च को स्पीकर साहब ने सियासी जमातों के इजलास बुलाए तो उस वक्त भी सब ने उस पर तजावीज़ पेश की, उन्होंने ताउन का यकीन दिलाया। लेकिन 6 अप्रैल को दूसरी मीटिंग हुई और यूँ लगा कि जैसे 25 मार्च की मीटिंग का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई उसकी मिनट्स ही नहीं है, कोई तजावीज़ जो है उस हवाले से जैसे सुनी ही नहीं गई हों, और अब दोबारा ये तय किया गया है कि एक और मीटिंग बुलाई जाए। अब इतना अरसा गुजर गया है कि हमारे यहाँ यानी जनवरी से इनको इदराक है और फरवरी में बाकायदा यहाँ पर इस वबा की वजह से मैयत हुई है, और आज मार्च गुजर गया है और अप्रैल में हम जा रहे हैं
اور اس وقت تک کسی سطح پر حکومت اپوزیشن کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ معاملات کرنے، ان کی بات کو سننے، ان کی تجاویز کو سننے، ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے عملاً تیار نہیں ہو رہی، صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے کہ دیکھیے ہم سیاسی لوگوں کو بلا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ کسی قسم کی کوئی دلچسپی کسی سطح پہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور پھر اس حوالے سے جو انتظامات ہیں، کوئی قرنطینہ ملک میں نہیں ہے۔ آپ نے سب کو منتقل کر دیا ہے یہ قرنطینہ ہسپتالوں کو، چنانچہ ہسپتالوں میں او پی ڈیز آپ نے بند کر دی ہیں، صرف ایمرجنسیز کھلی ہوئی ہیں۔ ہمارے ایک بڑے محترم جج صاحب، وہ اپنے مریض کو ہسپتال لے جانے کے لیے، تو وہاں کوئی او پی ڈی نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ہے، کوئی متبادل نظام ہی نہیں ہے، اور ان کو ہم نے قرنطینہ قرار دیتے ہوئے ان کو عوامی وبا سے متاثر لوگ جو ہیں ان کے لیے ایک مرکز کے طور پر ہم نے بنایا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان لوگوں کی غیر سنجیدگی کی علامت ہیں، اور میرے خیال میں جو یونائٹڈ نیشن کا کانفرنس آف ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹس کا ادارہ ہے ان کا، انہوں نے پوری دنیا میں افریقی ممالک، ارجنٹینا اور اس کے ساتھ پاکستان کی بھی نشاندہی کی ہے کہ اس کی معیشت جو ہے وہ بالکل زبونحالی کی طرف جا رہی ہے، اور کسی قسم کی وہاں پر جو صورتحال ہے اس سے نمٹنے کے لیے حکومت کے پاس صلاحیت اور استعداد موجود نہیں ہے، نہ کوئی ایسے اقدامات موجود ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ہم انتہائی تشویش کا شکار ہے کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے، اور اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے نت نئی چیزیں اٹھائی جا رہی ہیں اور اس پر پھر میڈیا کو مصروف کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر میں بڑے وضاحت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سیاست سے بالا تر ہو کر اگر میں سوچوں تو اس وقت تک مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے ایوان ہائے اقتدار میں کچھ اقتدار کی چپقلش شروع ہو چکی ہے، اور تمام تر ان کی نظریں آج اس اپنے داخلی چپقلش پہ مرکوز ہیں، اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، عوام کس مشکل سے دوچار ہیں، اور کس طرح عوام اس ساری صورتحال سے عہدہ برا ہو رہا ہے۔ مولانا یہ فرمائیں کہ حکومت اپوزیشن کی تجاویز ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اسپیکر اپنے طور پر جو کوشش کر رہے ہیں، اپوزیشن جماعتیں، آپ کی شہباز شریف کے ساتھ بھی کچھ دن پہلے اس پر مشاورت ہوئی تھی کہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، آپ کو جو ہم سمجھ رہے ہیں یا آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ حکومت اپوزیشن کی تجاویز ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اسپیکر چاہے بھیجیں بھی صحیح، تو جب حکومت اہمیت نہیں دے گی تو ایسی پارلیمانی کمیٹی میں اپوزیشن کے جانے کا کوئی فائدہ ہے قوم کو؟ دیکھیے، میرے نزدیک تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور میں نے اپنے اس نقطہ نظر سے اپوزیشن کی قیادت کو بھی آگاہ کیا ہے، لیکن شاید سب کی ایک سوچ ہے کہ یہاں ہمیں ذرا معمول کی سیاست سے ہٹ کر اپنے رویوں کا اظہار کرنا ہوگا، اور اسی بنیاد پر نہ چاہتے ہوئے بھی اور اس بات کا پورا ادراک رکھتے ہوئے بھی کہ حکومت اس قسم کی پوری اہلیت سے محروم ہے، سنجیدگی سے ہی سرے سے محروم ہے، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ دلیل دنیا کو نہیں دینی چاہیے کہ ہم کہیں خدا نخواستہ حزب اقتدار اور حزب اختلاف اور حکومت کے خلاف حزب اختلاف کے موقف اسی پہ ہماری سوئی اٹکی ہوئی ہے، اور ہم اس سے اوپر سوچ نہیں سکتے۔ ہم نے بڑی کھلی نظر سے سوچا ہے، کھلے سینے کے ساتھ ہم نے سوچا ہے، وسیع الظرفی کے ساتھ ہم نے سوچا ہے، اور اسی وجہ سے ہم اور ہماری تنظیمیں اور ان کے ورکرز وہ پورے گلی کوچے میں اس وقت مصروف ہیں، اور سب لوگ اپنی اپنی بساط کے مطابق غریب لوگوں کی مدد کر رہے مولانا ہیں۔ یہ جو ٹائیگر فورس عمران خان صاحب نے بنایا ہے، بطور چیئرمین پی ٹی آئی اگر ٹائیگر فورس بنائیں گے تو اس میں جے یو آئی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، جماعت اسلامی یا کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والا یا ان کا ہمدرد شخص کیوں جائے گا؟ جب نہیں جائے گا تو پی ٹی آئی کے لوگ بھرتی ہوں گے، اور پی ٹی آئی کے لوگ پھر اپنے لوگوں میں بانٹیں گے، تو یہ اس میں شفافیت کتنی رہے گی آپ کے خیال اسی میں؟ وجہ سے اپوزیشن نے ٹائیگر فورس کو مسترد کر دیا ہے کہ اگر ایک پارٹی اور وہ صرف اپنے ورکروں پر مشتمل
ایک فورس تشکیل دے گی تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی تقسیم پر انگلیاں اٹھیں گی، اور چونکہ ہم ایک بات کہہ چکے ہیں کہ ایک تو سرکار کی سطح پر یا کپتان کی سطح پر کسی قسم کا کوئی ایسی فورس جس کو ایک خاص پارٹی یا شخصیت کی طرف منسوب کیا جائے گا اور وسائل اس کے اوپر سرکار کے خرچ ہوں گے، عوام کے عطیات جو ہیں وہ ان کی وساست سے لوگوں تک پہنچیں گے، جس پر کبھی بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ جتنا بھی ریلیف فنڈ ہے اور ریلیف کا جو کام ہے اس کے لیے پارلیمانی سطح پر ایک نگران کمیٹی ہونی چاہیے۔